نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، ہمارا آج کا درس سورۃ الحجرات یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ بات مجھے اس سے بہت پہلے کہنی چاہیے تھی جو اب کہہ رہا ہوں، کہ جب بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں یا اس کا درس دیں یا احادیث کا درس دیں تو درس دینے والا ان آیات کا اور اس درس کا مخاطب اپنے آپ کو سمجھے۔ یہ ذہن میں نہ ہو کہ یہ درس عوام کے لیے ہے، بلکہ یہ ہو کہ یہ درس میرے اپنے لیے ہے۔ جہاں بھی ہم پڑھیں یا ایھا الذین آمنوا، اللہ فرمائے اے ایمان والو، تو بندہ سمجھے کہ میں ایمان والا ہوں اور میرا رب مجھ سے یہ خطاب کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو حکم دیا جا رہا ہے وہ مجھے دیا جا رہا ہے۔ اگر اس ذہن سے ہم تلاوت کریں گے اور درس دیں گے تو اللہ عمل کی بھی توفیق دیں گے، اور اگر صرف دوسروں کی نیت ہوگی کہ میں انہیں سنا رہا ہوں، اس کے مخاطب میرے سامعین ہیں، تو پھر عمل کی توفیق نہیں ملتی۔ جب اپنے آپ کو مخاطب سمجھیں گے تو پھر بندہ دوسروں کی کمزوریاں اور عیب تلاش نہیں کرے گا، بلکہ اپنے عیب تلاش کرے گا، اور پھر اللہ سے اس کی معافی بھی مانگے گا اور اصلاح کی کوشش بھی کرے گا۔ اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ وہ یہ، قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم اپنے قبیلہ کا حاکم کس کو بنائیں، سردار کسے بنائیں۔ آپ علیہ السلام تشریف فرماتے، باتیں شروع ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ قعقاع ابن معبد کو بنایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اقرع بن حابس کو بنایا جائے۔ اس پر بات کچھ لمبی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں خود موجود تھے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں کوئی بندہ کوئی رائے نہ دیتا۔ جب تک آپ رائے نہ لیں، نہ پوچھیں، آپ پوچھتے تو پھر رائے دی جاتی۔ اس پر یہ آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ ایمان والو، تم پیغمبر سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری باتیں سنتا ہے اور تمہارے دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ آیات کے اندر محاورات سامنے ہونے چاہیے، وگرنہ آیت کا صحیح ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن کریم ایک محاورے کے مطابق بات کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں اسی محاورے کے طرز پر ترجمہ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، ایمان والو تم پیغمبر سے آگے مت بڑھو۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھے، پیغمبر کا وارث عالم دین ہوتا ہے۔ جو احکام پیغمبر اور امتی کے ہوتے ہیں تقریباً اس سے ملتے جلتے احکام عالم اور غیر عالم کے ہوتے ہیں۔ اب مسجد کا امام ہے، یہ نبی تو نہیں، لیکن یوں سمجھے کہ امت میں نبی کی طرح ہے۔ امت کو مسائل سمجھانے میں یہ نبی کا وارث ہے، اس لیے امت کو اس عالم کے ساتھ ادب و احترام کا وہی معاملہ کرنا چاہیے جو ایک امت اپنے نبی کے ساتھ کرتی ہے۔ مقتدی اپنے امام کے ساتھ، مرید اپنے شیخ کے ساتھ، شاگرد اپنے استاد کے ساتھ، تنظیم ہے تو کارکن اپنے امیر کے ساتھ اسی ادب والا رویہ اختیار کریں۔ اس لیے فقہاء کرام نے ایسا ہی لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رائے لیں تو رائے دینی چاہیے، نہ لیں تو خام خواہ کسی کو رائے نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح استاد یا اپنے سے بڑا شخص اگر کسی سے مشورہ مانگے تو دے دیں، اور اگر وہ مشورہ نہ مانگے تو از خود خام خواہ اپنا مشورہ یا اپنی رائے پیش نہ کریں۔ اگر یہ خدشہ ہو کہ ہماری رائے ان کو ناگوار گزرے گی، پھر بالکل نہیں دینی چاہیے، بلکہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اے ایمان والو اپنی آواز پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ ایک حکم، نبی کے ساتھ ایسی بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، مگر نہ کیا ہوگا، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ یہاں پہ جہر کا لفظ ہے۔ جہر کا معنی صرف یہ نہیں کہ اونچی آواز سے بات نہ کرو، بلکہ معنی یہ ہے کہ پیغمبر کے ساتھ تم اس طرح بات نہ کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی پست آواز سے بولنا شروع ہو گئے کہ بسا اوقات پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا کہا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی آواز طبعاً اونچی تھی، وہ بہت پریشان ہوئے کہ میری تو آواز ہی اونچی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آواز اونچی ہو جاتی ہے، تو انہوں نے اپنی آواز کو پست کیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تو قسم اٹھا لی کہ میں زندگی بھر بات ایسے کروں گا جیسے بندہ کسی سے سرگوشی کرتا ہے۔ تو الفاظ ہیں کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمال، آپس میں بات کرنے کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک یہ کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح نبی کو مت پکارو۔ جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں اوے بات سنو، تو حضور علیہ السلام کو ایسے نہیں کہنا، ایک تو یہ خیال کرو۔ دوسرا یہ کہ جس طرح تم آپس میں بیٹھے ہو اونچی باتیں کرتے ہو، اگر آپ علیہ السلام بیٹھے ہوں تو اسی طرح اونچی باتیں نہ کرو کہ تمہاری آواز پیغمبر کی آواز سے اونچی ہو جائے، یہ درست نہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ حکم آپ علیہ السلام کی زندگی میں بھی تھا، زندگی کے بعد بھی ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ جس طرح حضور علیہ السلام کی دنیا والی زندگی میں یہ حکم تھا، اسی طرح آپ علیہ السلام کی برزخ والی زندگی میں یہی حکم ہے۔ آج بھی مدینہ منورہ میں روضہ رسول پر نہ اونچی آواز سے بات کرنی چاہیے، نہ ہی وہاں شور و غل کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں موجود تھے، دو شخصوں کو دیکھا، یا کسی ایک شخص کو دیکھا کہ اونچی اونچی بول رہا ہے، تو اسے بلایا، پوچھا کہاں کے ہو؟ اس نے کہا جی فلاں علاقے سے آیا ہوں۔ فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے نا، میں مار مار کے تمہارا چہرہ بگاڑ دیتا، کہ تم نے اونچی بول کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف دی ہے۔ اسی طرح اہل علم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ آپ کے پڑوسی اپنی دیوار میں کیل ٹھوک رہے تھے، تو انہوں نے بندہ بھیج کر کہا کہ دیوار میں کیل مت ٹھوکے، تمہارے اس کیل ٹھوکنے کی آواز سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو قبر اطہر میں تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے مکان کا دروازہ بنانا تھا، تو ان بنانے والے لکڑی کی کاریگروں سے یہ کہا اگر یہ فٹ آ جائے تو ٹھیک، ورنہ اگر اس کی کانٹ تراش کرنی ہو تو یہاں سے اٹھا کر اتنا دور لے جانا کہ اس کی ٹھک ٹھک کی جو آواز ہے وہ روضہ رسول تک نہ آئے۔ تو دیکھیے صحابہ کرام نے یہ بتایا کہ یہ ادب اس زندگی میں بھی تھا، یہ ادب اس زندگی کے اندر بھی ہے۔ اللہ آپ سب کو حرمین لے جائے، مجھے بھی لے جائے، بار بار لے جائے، تو وہاں جا کر اس ادب کا خیال کیا جائے۔ اب اس میں یہ ہے کہ تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے، اس کا کیا مطلب؟ دو باتیں سمجھیں۔ پہلا سوال یہ ہے، اللہ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہ بات اتفاقی ہے کہ نیک اعمال صرف اور صرف کفر کی وجہ سے ضائع ہوتے ہیں۔ اگر بندہ کافر ہو جائے تو اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ معصیت کا کوئی کام کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کے نیک اعمال ضائع نہیں ہوتے۔ اب یہاں جو فعل ہے یعنی اونچی آواز سے بات کرنا، یہ فعل کفر نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ خطاب ایمان والوں کو ہے، مومنین کو ہے، اس میں ایمان موجود ہے۔ جب ایمان موجود ہے تو پھر ان کے اعمال کیسے ختم ہوں گے؟ ایک سوال یہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ایمان لانا امر اختیاری ہے، اسی طرح کفر بھی امر اختیاری ہے کہ بندہ اپنے اختیار سے ایمان لاتا ہے، اختیار سے کفر کرتا ہے۔ ایک بندہ جب تک اپنے ارادہ اور اختیار سے ایمان نہیں لاتا تو اسے مومن نہیں کہیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان اپنے ارادے اور عزم سے کفر اختیار نہ کرے اسے کافر بھی نہیں کہیں گے۔ لیکن یہاں فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔
اعمال ضائع ہوتے ہیں کفر کی وجہ سے تو گویا بندہ کافر ہو جائے گا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں کافر ہو گیا ہوں، حالانکہ کفر تو امر اختیاری تھا۔ تو ان دونوں سوالوں کا جواب سمجھیں ہمارے اکابرین نے، اس لیے علماء سے دست بستہ عرض ہے کہ اپنے اکابر کی محنتوں کو ضائع نہ کریں، ان کی کتابوں کو دیکھیں، ان کے تراجم کو دیکھیں، ان کی تفاسیر کو دیکھیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیا، اس کو سمجھے، خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ایمان والو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند کرنے اور جہر کرنے سے بچو۔ کیوں؟ ایسا کرنے میں خطرہ ہے کہ تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ خطرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز بلند کرنا، آپ علیہ السلام سے آگے بڑھنا، یہ ایسے اعمال ہیں جن میں حضور علیہ السلام کی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ گستاخی اور بے ادبی کا احتمال ہے جس سے حضور علیہ السلام کو تکلیف ہوگی۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست اور واضح ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اس کا وہم اور گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ معاذ اللہ جان بوجھ کر ایسا کام کریں جس سے آپ علیہ السلام کو تکلیف ہو۔ البتہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں، مثلا آواز بلند کرنا یا آگے بڑھ جانا، جنہیں کرنے والا شخص ایذا اور تکلیف دینے کے ارادے سے نہیں کرتا، لیکن پھر بھی ایذا کا احتمال تو ہے، اس لیے اس کو مطلقاً ممنوع قرار دے دیا اور اسے معصیت کہہ دیا۔ پھر بعض معصیت کے کام ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے سے اللہ رب العزت توبہ اور نیک کام کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایسا شخص گناہوں میں پڑھ کر ایک نہ ایک دن کفر تک جا پہنچے گا، اور ظاہری بات ہے کہ کفر کی وجہ سے پھر تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ایسا کرنے والے نے چونکہ قصد اور ارادہ نہیں کیا، اس لیے اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کے اعمال ختم ہو گئے یا نہیں ہو گئے۔ تو اس سے جو ہے وہ دونوں باتیں جو سوال اشکال پیدا ہوتے تھے اس کا جواب ہو گیا۔ اسی طرح اس سے آگے آیت ہے، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى۔ فرمایا جو لوگ پیغمبر سامنے اپنی آواز کو آہستہ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے، انہی کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ پھر اگلی آیت، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون۔ یہ بنو تمیم کے لوگ جو آئے تھے، ان میں سے اکثر لوگ چونکہ دیہاتی لوگ تھے جو آداب سے واقف نہیں تھے، تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو آوازیں دینا شروع کر دی اور یوں کہنے لگے، اخرج علینا یا محمد، اے محمد باہر تشریف لائیے، ہماری بات سنیے، یوں آوازیں دینے لگے۔ اب بلانے کا یہ طرز طریقہ ایسا جو نامناسب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں یوں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تم نبی علیہ السلام کے آنے کا انتظار کرو۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لائیں تو پھر ان کے سامنے اپنی بات رکھو۔ جب آپ علیہ السلام گھر تشریف لے جائیں پھر ان کو بلایا نہ کرو۔ تو وہ لوگ جو آپ کو بلاتے ہیں حجروں کے باہر سے، ان میں اکثر ایسے ہیں جو بات سمجھتے نہیں ہیں۔ اکثرہم، یہ اکثرہم کیوں فرمایا؟ یا تو واقعتاً اکثر لوگ ایسے تھے جنہوں نے ایسے پکارا تھا، اور بعض ایسے تھے جنہوں نے ایسے نہیں پکارا تھا، اور یا اکثرہم کہہ کر ان کا خیال کیا تاکہ پریشان نہ ہو جائیں کہ یہ بات سمجھائی کہ ان میں سے اکثر ناسمجھ ہیں، اس سے ہر بندہ سمجھے گا کہ میرے بارے میں نہیں، یہ بات دوسرے کے بارے میں، تو بات بھی ہو جائے گی، یعنی بات بھی پہنچ جائے گی، اور کوئی بندہ پریشان بھی نہیں ہوگا، اور جو ہے کوئی بندہ جو ہے وہ اس کی تذلیل بھی نہیں ہوگی، تحقیر بھی نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اگر یہ لوگ رک جاتے، آواز نہ دیتے یہاں تک کہ آپ خود باہر تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا۔ واللہ غفور الرحیم، انہوں نے جرم اگر کر بھی لیا ہے تو اللہ معاف فرماتے ہیں، اس لیے کہ اللہ بڑے مہربان ہیں۔ اب یہ احترام ہے، جیسے پیغمبر کا احترام ایسے وارثان پیغمبر کا بھی احترام۔ حتی تخرج الیہم، یہاں ایک بات سمجھیں، اللہ فرماتے ہیں آواز نہ دو یہاں تک کہ آپ خود تشریف لائیں۔ اگر پیغمبر گھر چلے جائیں تو ان کو نہ بلاؤ،
بلکہ ان کے آنے کا انتظار کرو، اور اگر وہ باہر آئیں تمہاری وجہ سے نہیں، اپنے کسی کام سے آئیں، پھر بھی ان سے مت پوچھو حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ وہ تمہارے لیے آئیں تو پھر ان سے جو بات کرنی ہے کریں۔ یہی مسئلہ علماء کے لیے بھی سمجھے، جب علماء مفتیان کرام گھر چلے جائیں تو ان کو اپنے کام کے لیے مت بلاؤ، انتظار کرو، جب وہ تمہارے لیے آئیں تو پھر پوچھ لو۔ یہ بات کو اچھی طرح سمجھے، اگر ہم کسی بڑے کو بلاتے ہیں تو مقصد تو شریعت ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے مسئلہ پوچھنا ہے اور کوئی مشورہ کرنا ہے۔ جب خود شریعت کہتی ہے کہ نہ بلاؤ تو پھر ہمیں نہیں بلانا چاہیے۔ ایک طرف تو ہمارا یہ کہ ہم تو مسئلہ پوچھنے آئے ہیں، ادھر شریعت کا یہ مسئلہ بھی تو ہے کہ جب وہ گھر چلے جائیں تو نہ بلاؤ، تو نہیں بلانا چاہیے۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو ہم پڑھتے سنتے ہیں، فضائل اعمال میں بھی شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ جب بھی کسی عالم صحابی کے پاس حدیث معلوم کرنے کے لیے جاتے تو گھر کے باہر دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ جاتے، دستک نہیں دیتے تھے، دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں تھے، بیٹھے رہتے، کبھی کبھی گھنٹوں گزر جاتے۔ جب وہ صاحب خانہ باہر تشریف لاتے تو وہ آپ سے کہتے، آپ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ ہمیں بلا لیتے، ہم آ جاتے۔ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ عالم اپنی قوم میں نبی کی طرح ہوتا ہے، اور نبی کے بارے میں امت کو ہدایت ہے کہ ان کے آنے کا انتظار کیا جائے، اس لیے میں بیٹھا ہوں، کام میرا ہے، تمہارا نہیں ہے، میں بیٹھا ہوں، جب آپ گھر سے نکلیں گے میں بات کر لوں گا، جو میں نے پوچھنا ہے پوچھ لوں گا۔ تو یہ ادب ہمیں اپنے اپنے علاقے کے بلکہ تمام دنیا کے علماء کے ساتھ یہی ادب و احترام اختیار کرنا چاہیے۔ اور یقین جانیے، میرا مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے، جن لوگوں نے علماء کی دل سے قدر احترام کیا ہے، اللہ نے ان کی اولاد کو علم دین سے نوازا ہے، ان کے گھر میں علماء پیدا ہوئے ہیں۔ اور جن لوگوں نے علماء کی ناقدری کی ہے یا صرف اوپر سے مولانا صاحب، حضرت صاحب، دل کے اندر وہی کدورت، وہی نفرت، تو اللہ نے ان کی اولادوں کو علم دین سے محروم کر دیا ہے۔ اس لیے علماء کا احترام کریں، ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے جوتے سیدھے کریں۔ وہ ہماری ان چیزوں کے محتاج نہیں ہیں، لیکن ہم محتاج ہیں کہ ہم ان کے ساتھ یہ معاملہ کریں۔ اسی طرح اس صورت کے اندر آگے ایک حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا جو ہماری ماں ہیں، آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے والد حارث بن زرار بن ابی زرار اپنے قبیلہ بنو المستلق کے سردار تھے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں ایک بار آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا، تو چنانچہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب میں اپنی قوم میں واپس جاؤں گا تو انہیں بھی اسلام کی دعوت دوں گا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا کہوں گا، اور وہ ضرور میری بات مان لیں گے، اسلام بھی قبول کر لیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے۔ میں ان کی زکوٰۃ کو جمع کر لوں گا، آپ فلاں مہینے اور فلاں وقت میں اتنے دنوں کے بعد اپنا کوئی قاصد بھیج دینا تاکہ جمع کی ہوئی زکوٰۃ میں اس کے حوالے کر دوں گا اور وہ آپ تک پہنچا دے گا۔ چوتھے حضرت حارث بن زرار رضی اللہ عنہ چلے گئے اور اپنی قوم کو دعوت دی، وہ مسلمان ہو گئے، پھر زکوٰۃ کی بات کی، پھر ان کی زکوٰۃ اکٹھی کی، جمع ہو گئی۔ جب وہ وقت آیا جو انہوں نے کہا تھا کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو آپ جو ہے قاصد بھیج دیں، وہ مقررہ تاریخ گزر گئی، قاصد نہیں آیا، تو ان کو شک ہوا کہ پتہ نہیں آپ علیہ السلام نے قاصد نہیں بھیجا، نہ معلوم کس بات سے ہم سے ناراضگی ہو گئی ہے، آپ نے کیوں نمائندہ نہیں بھیجا؟ تو اپنے دوسرے سرداروں سے مشورہ کیا کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہمیں خود آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حقیقت معلوم کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے اپنا قاصد کیوں نہیں بھیجا ہمارے پاس۔ اور ادھر معاملہ کیا ہوا کہ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ ان سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ چلے گئے،
ایک روایت میں ہے کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام کا نمائندہ آ رہا ہے، تو کچھ لوگ جمع ہو کر ان کے استقبال کے لیے بستی سے باہر نکلے۔ تو حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ ان لوگوں کے ساتھ تو میری پرانی دشمنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مجھے مار ڈالیں۔ تو انہیں یہ شک ہوا، اس لیے وہ وہاں سے واپس آ گئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو زکوٰۃ لینے گیا تھا، وہ لوگ تو مجھے مارنے کے لیے جمع ہو گئے اور زکوٰۃ بھی نہیں دی۔ حضور علیہ السلام نے تحمل سے کام لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر دیا اور فرمایا کہ جاؤ، لیکن لڑنا نہیں، پہلے تحقیق کرو کہ اصل معاملہ کیا ہے، یہ جو خبر دے رہا ہے یہ کیا ہے، تحقیق کرنے کے بعد پھر کوئی اقدام کرنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہاں سے روانہ ہوئے اور وہ ادھر سے اپنا وفد لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آ رہے تھے۔ تو راستے میں ملاقات ہو گئی، آمنا سامنا ہو گیا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت خالد بن ولید نے بتایا کہ ہم تو تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ بھئی کیوں؟ کہ خالد بن ولید نے کہا کہ آپ حضور علیہ السلام نے ولید بن مغیرہ کو تمہارے پاس بھیجا تھا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، تم نے انکار کر دیا اور انہیں قتل بھی کرنے لگے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ بات سن کر حارث رضی اللہ عنہ کہا اللہ کی قسم، جس نے آپ علیہ السلام کو برحق رسول بنا کر بھیجا، میں نے تو ولید بن عقبہ کو دیکھا ہی نہیں، نہ وہ میرے پاس آئے، ہم تو خود پریشان تھے کہ زکوٰۃ لینے والا کیوں نہیں آیا، تاریخ گزر گئی، اس لیے ہم تو خود آپ علیہ السلام کی خدمت میں آ رہے ہیں تاکہ تحقیق کریں کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی ہماری کسی بات سے ناراض ہو گئے ہوں، بندہ کیوں نہیں بھیجا۔ جب یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی، سارا ماجرا پیش ہوا، تو سارا معاملہ حل ہو گیا، لڑائی کی نوبت نہ آئی، قتل و قتال بھی نہ ہوا، تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی یا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو اگر کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر آئے تم تحقیق کیا کرو، تحقیق نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا، یعنی بلا تحقیق تم لڑ پڑو گے، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر نتیجہ کیا نکلے گا، تم کسی قوم کو نقصان پہنچاؤ گے لا علمی کی وجہ سے، بے خبری کی وجہ سے، اور بعد میں جب اصل صورتحال واضح ہوگی تمہیں ندامت اٹھانی پڑے گی۔ تو اس لیے پہلے تحقیق کر لیا کرو، اصل واقع تک پہنچ کر پھر اس کے بعد جو کرنا ہے کرو، جلد بازی نہ کرو۔ تو اس لیے یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی۔ اب یہاں ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، اسے جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ عدالت صحابہ کے متعلق ایک اشکال اور اس کا جواب۔ اشکال کی بات کیا ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں یہ قاعدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں، اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحابی فاسق تھے، تو اگر ضابطہ عدول کا ہے تو پھر یہ فاسق کیسے ہوئے، اور اگر یہ فاسق ہے تو پھر ضابطہ عدول کیسے ہوا، اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ اس آیت میں فاسق سے مراد وہ خاص صحابی نہیں ہے، اس آیت میں فاسق سے مراد وہ خاص صحابی نہیں ہے، جیسا کہ بعض غیر مقلدین وحید الزمان وغیرہ نے لکھ دیا ہے بعض صحابہ کے نام علیہ باللہ۔ شان نزول اگرچہ یہی واقعہ ہے لیکن مراد وہ صحابی نہیں ہے، بلکہ اس آیت میں ایک ضابطہ اور قاعدہ بیان کیا گیا کہ جب بھی کوئی فاسق آدمی آئے اور اس کی خبر کی وجہ سے تم فوراً کوئی عمل درآمد شروع نہ کر دیا کرو، بلکہ پہلے اس کی تحقیق کرنی چاہیے، اس کی بات ٹھیک ہے یا اس کی بات غلط ہے۔ یہ اس وقت ہے جب اس فاسق بندے کی خبر سے کوئی نقصان کا اندیشہ ہو، اور اگر فاسق آدمی کی خبر سے نقصان کا کوئی اندیشہ نہ ہو پھر فاسق آدمی کی خبر کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کافر آدمی کی خبر کی بھی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو مثال سے سمجھیں، ایک بندہ شہر میں رہتا ہے اور دیہات سے کسی کے جس گاؤں میں وہ پہلے رہتا تھا وہاں سے ایک بندہ آیا اور جو ہے آ کر کہا کہ میں شہر آ رہا تھا، آپ کے والد صاحب نے کہا کہ سردی کا موسم ہے، ایسا کرو یہ دیسی گھی بھی لے جاؤ، یہ مکھن بھی لے جاؤ، یہ ساگ بھی لے جاؤ، ہاں میرے بیٹے کو دے دینا۔ اب یہ بندہ جانتا ہے کہ یہ ہمارے گاؤں کا بندہ ہے اور لامحالہ سردی ہے، سردی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو والد صاحب نے بھیج دیا ہوگا، اب اس میں تحقیق کرنے کی کیا ضرورت ہے، اسے پتہ ہی ہمارا بھائی اس گاؤں کا یہ تو مسلمان ہے، اس گاؤں کا کوئی عیسائی آ رہا ہو، اس گاؤں کے اندر کوئی اور غیر مسلم رہتا ہے، وہ شہر آ رہا، اس کے ہاتھ میں بھی اگر یہ چیزیں بھیج دی گئیں تو اس میں کوئی نقصان کا خدشہ تو ہے ہی نہیں، اس لیے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔
تحقیق کی ضرورت وہاں ہے جہاں نقصان کا خدشہ ہو. نقصان کا خدشہ ہو تو تحقیق کر لو، اگر خدشہ نہیں ہے تو پھر تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے یہاں ایک ضابطہ اور قاعدہ بیان کیا گیا ہے جو کسی خاص شخص کے بارے میں نہیں ہے، سب کے بارے میں. جہاں تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ ہے تو یہ قاعدہ الصحابہ کلہم عدول، اس لیے صحابہ کو فاسق نہیں کہتے. وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے گناہ ہوئے لیکن گناہ پر وہ برقرار نہیں رہے، بلکہ گناہ کے بعد ان لوگوں نے توبہ کی. تو جب انسان گناہ کرے اور گناہ کے بعد توبہ کرے تو ایسے آدمی کو فاسق نہیں کہا جاتا، عام آدمی کو نہیں کہا جاتا. کہ جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے اوصاف اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وکلا وعد اللہ الحسنى، ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو اللہ اس سے تھوڑا راضی ہوتا ہے جو نافرمان ہو، اللہ راضی اس سے ہوتا ہے جو فرما بردار ہو. اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں عدول کا ضابطہ اپنی جگہ بالکل درست ہے. اب دیکھو اس آیت میں آپ علیہ السلام نے اس صحابی کی بات کو رد بھی نہیں کیا اور ان کی بات پر مکمل اعتماد بھی نہیں کیا، بلکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ذرا تحقیق کر لو. اس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسی خبر لائے کہ اس کی خبر پر فوراً عمل کرنے سے نقصان کا خدشہ ہو تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی تحقیق کر لینی چاہیے. اصل صورتحال واضح ہونے کے بعد پھر اگلا لاہ عمل تیار کیا جائے کہ اب ہم نے فریق مخالف سے کیا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد اگلا عمل کیا جائے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.